یعنی 26 جنوری 1950 کو یہ نافذ کیا گیا، لیکن باضابطہ اسمبلی میں پاس ہوا وہ 26 نومبر 1949 کو، یعنی 2 مہینہ پہلے اس کو پاس کیا گیا۔ پاس ہونے کے بعد اس کو نافذ کیا گیا 26 جنوری کو۔ اچھا 26 جنوری کو ہی کیوں نافذ کیا گیا جناب؟ 26 نومبر کو کیوں نہیں نافذ کیا گیا تھا 1949 میں؟ اس لیے کہ انگریز کے طرف سے ایک ڈومینین اسٹیٹس کا آپشن دیا گیا۔ کیا کہا تھا 1928 کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو کو کہ یہ دیش میں جتنے بھی اسٹیٹ ہے وہاں حکومت آپ کی رہے گی لیکن لیڈر میرا رہے گا۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ بالکل نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے کہا کہ اب ہم سمپورن سوراج دیوس منائیں گے۔ ایسا نہیں کہ دیش میں ہمارا بنگال ہمارا رہے گا اور بنگال کا سی ایم تمہارا رہے گا برٹش کا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی 26 جنوری 1930 کو باضابطہ طور پر لاہور میں، پہلے یہی تھا، بعد میں نہ بنا ہے لاہور پاکستان کا حصہ، پہلے تو ہمارے اس دیش کا حصہ تھا۔ لاہور میں 26 جنوری 1930 کو سمپورن سوراج دیوس منایا جاتا تھا۔ اسی دن کو اعلان کیا گیا جب 26 نومبر کو 1949 کو پاس ہو گیا۔ کہاں پر؟ وہاں پر اسمبلی کے اندر۔ تو کہا کہ آج نافذ نہیں کیا جائے گا بلکہ 26 جنوری جب سارے بھارت کے لوگ جمع ہوں گے وہاں پر یہ قانون کو نافذ کیا جائے، پوری دنیا پورے بھارت کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ تو وہی 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کا قانون نافذ کیا گیا۔ باقی جو 29 مہینے کس قانون کے تحت دیش چلا ہے؟ یہ برٹش رول جنرل گورنمنٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے مرنے کے بعد اسی بیچ میں ایک بہت بڑے گوپالاچاریہ ان کو جنرل گورنر بنا گیا تھا ہمارے بھارت کو۔ لیکن جب 26 جنوری 1950 کو قانون نافذ کیا گیا تو سب سے پہلے جو راشٹرپتی جو گورنر بنائے گئے، راشٹرپتا جن کو بنایا گیا، وہ ہم سب کو اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کے جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کو بنایا گیا تھا بھارت کا سب سے بڑا راشٹرپتی، اس وقت ان کو بنایا گیا تھا۔ اس وقت سے ہمارا بھارت اسی دن سے ہم 26 جنوری گنتنتر دیوس 26 جنوری کو یعنی قانون کے دن کے طور پر ہم مناتے ہیں۔ اور یہ قانون کا دن یوں ہی ہمیں نہیں ملا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ہم کو ملا ہے اور ہم نے یقیناً قربانی پیش کی ہے اس دیش کے لیے۔ اگر کوئی بولتا ہے، اگر کوئی ہمارے اس دیش کی دیش بھکتی کے لیے اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو میرے بھائیو آپ بتاؤ، آج جو بھارت ریزرو بینک، یہ بھارت کے اسٹیٹ بینک ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے، کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ میر عثمان کا بنایا ہوا بھارت کے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد۔ وہ اتنا مالدار تھا یہی میر عثمان جن کے نام پر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے اندر ہے 500 ٹن سونا انہوں نے دان کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی تقریر میں کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں ان لوگوں سے جو نہیں جانتے، جو اس ٹوپی اور داڑھی والے کی ان کی قربانیوں کو اور ان کے آوشکار کو نہیں جانتے ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی والے ہی نہیں ہیں بلکہ اس دیش کی تقدیر کو ہم نے بدلا ہے۔ جب 1962 کے اندر مقابلہ ہونا تھا چائنا سے، بھارت کے پاس پیسہ نہیں تھا، بھارت کے پاس ٹینک نہیں تھے، گولہ اور بارود نہیں تھا، تو دکن پہنچے تھے حیدرآباد۔ اس وقت کے میر عثمان کے پاس گئے، 500 ٹن سونا دیا تھا لال بہادر شاستری کو، جائیے چائنا سے مقابلہ کیجئے۔ اگر اس وقت عثمان صاحب نے 500 ٹن سونا مدد نہیں دیتے، تعاون پیش نہیں کرتے، تو بھارت کا آدھا حصہ چائنا کے اندر ہوتا۔ بتاؤ بھارت کے اندر آج تو تم نکلے ہو بل سے، آج تمہارا وجود ہوا ہے وی ایچ پی اور وشو ہند پریشد اور ہندو مہاسبھا کے لوگوں، آر ایس ایس کے لوگوں، تمہارا وجود نہیں تھا۔ اس وقت میں قربانی کس نے دی تھی؟ اس وقت 500 ٹن سونا دینے والا کون؟ میر عثمان کا نام آتا۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں 5 لاکھ کا سونا، 5 لاکھ انہوں نے تعاون کیا، لیکن ہندو بنارس یونیورسٹی کو 10 لاکھ سے تعاون انہوں نے پیش کیا۔ یہ قربانی ہماری رہی۔ یہ امرتسر سے لے کر کلکتہ تک کا جو ہائی وے کس کا بنایا ہوا؟
ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے شیر شاہ سوری کا بنایا پیڑ جو لگاتے ہیں ہائی وے کے نیچے جو پیڑ لگاتے کون لگایا؟ اس پیڑ کو لگانے کا رواج شیر شاہ سوری نے شروع کیا. کون تھا؟ ایک بہت بڑا سپہ سالار اعظم تھا مغل کا اس وقت کا. اور میرے بھائیوں یہ تو ہے الزام لگا دیتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے. گائیڈڈ میزائل کوئی بنایا آج تک بھارت کے اندر؟ کون بنایا گائیڈڈ میزائل؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. گائیڈڈ میزائل کا مطلب جدھر آدمی جائے گا ادھر میزائل گھسے گا. یہاں سے مدنا پور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے، کھڑگپور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے، ہاوڑا جائے تو وہ میزائل ادھر جائے گا. بنایا کون؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. بتائیے ایک نہیں 5 میزائل بنا کر ترشول، پرتھوی، اگنی، آکاش. بتائیے اگنی کو بنانے میں بہت فیل ہوئے، لیکن اگنی کو بناتے بناتے 10 سے 15 سال لگے اور اتنا طاقتور میزائل بنایا انہوں نے. راکٹ لانچ کیا، کسی راکٹ سے 104 نہیں 105 سیٹلائٹ کو بھیجا اسی کے راکٹ سے. کس نے؟ امریکہ گھٹنا ٹیک دی کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نمستے آپ کا بھیا، اس لیے کہ اتنے کم پیسوں میں آپ نے اتنا بڑا میزائل راکٹ لانچ کیا. بتائیے کون؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. ہماری یہ قربانی تب بھی ہم کو آج کیا بولتے ہیں؟ 35 جو ممبر کے نام ہونے چاہیے قانون ساز جو کمیٹی بنی تھی جو 279 لوگوں کی 290 لوگوں کی، ان میں سے 35 میں سے کسی کا نام نہیں، سب کا نام کاٹ کر نکال کر ہٹا دیا. صرف ایک نام باقی رہ گیا، مولانا ابوالکلام آزاد. باقی 34 نام کہاں؟ مٹا دو تم. لیکن بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہوا ہے، اوریجنل جو سمویدھان لکھا اسی سمویدھان کے پیج پہ دیکھیے 279 لوگوں کا سگنیچر ہے. ان میں سے 35 اراکین جو ہیں مسلم مولانا حفظ الرحمان، مولانا ابو القاسم خان آپ کے بنگال کے، مولانا ابوالکلام آزاد، بیگم رسول، حیدر علی جناب، سیف الرحمان، عبید الرحمان، خان عبید اللہ، یہ مولانا حسرت موہانوی، ان کے نام نہیں ہٹا سکتے. ان